میں دعوت سخن دے رہا ہوں خطیب عالم اسلام، مفکر اسلام، میری مراد محترم جناب حضرت مولانا علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ پاکستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرات گرامی قدر، راجوال کی بستی یقیناً اہل وفا کی بستی ہے۔ اس بستی کے لوگوں نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ ماضی کے اندر بھی جاگیرداروں کی پرواہ کیے بغیر، سرمایہ داروں کے دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ببانگ دہل مجھ فقیر کا، مجھ گناہگار کا ساتھ دیا تھا۔ جب میرا ساتھ دینا یقیناً ابتلاؤں کو دعوت دینے والی بات تھی، تھانے کچہریوں، پرچوں اور قاتلانہ حملوں کو دعوت دینے والی بات تھی، اس لیے کہ سرمایہ دارانہ نظام اور جاگیردارانہ نظام کبھی بھی نظام مصطفیٰ کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دل سے قبول نہیں کر سکتا۔ ہمارا ساتھ دینے والوں کو قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ حافظ حالت آپ کے سامنے ہے، اس کے دوست احباب اور اس کی ٹانگوں کو توڑا گیا۔ 1 سال تک الحمدللہ ہم نے پرچے بھگتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ظالم اپنے ظلم پہ نادم ہوئے اور ہم سرخرو ہوئے۔ راجوال کے دوست احباب مجھے پہلے بھی یہاں پر آنے کی دعوت دیتے رہے، حالات و واقعات کے لحاظ سے کوئی ایسا پروگرام حقیقت میں مرتب نہ ہو سکا۔ آج بستی فتح والی میں ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑا نمایاں اور بھرپور قسم کا پروگرام ہو رہا تھا، جس کی دھمک پورے حلقے کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ این اس وقت میرے دوست، میرے بھائی نے، حافظ حالت نے، بھائی نوید الرحمان نے، اسی طرح بھائی نظام الدین نے میرے سامنے اس بات کا اور میرے سے کیا پیار ہے۔ نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی نکابت سے پیار کرنے والوں کا اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرکز ہے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ تعلق، ہماری یہ دوستی مسجد کے اندر سے شروع ہوئی ہے، مسجد کے اندر تک رہے گی۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے جنازے، ہماری شادیاں سانجی ہیں۔ اگر کسی موقع کے اوپر میں حاضر نہ ہو سکا تو اس موقع پر میرے دوست احباب میری نمائندگی کر کے آپ کے سامنے اس بات کو درج کرواتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے یہ بات موجود ہے کہ ملک پاکستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کم علمی کے باوجود، کم ہمتی کے باوجود پوری توانائی کے ساتھ ان آوازوں کے خلاف اپنی آواز کو ضرور اٹھاتا ہے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں، ایک سیاست ہے جو دنیا کے چند سالوں کے اندر دفن ہو جاتی ہے، لیکن ایک سیاست ہے جو تاریخ کے اندر زندہ و تبندہ ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے تھانے کچہریوں، گلیوں اور سولنگوں کی سیاست کی ہے، ان کے نام 2-4 سال بعد مٹ جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بات کی اور کالی کملی والے کے نظام کی بات کی، تاریخ نے کبھی ان کو مٹنے نہیں دیا۔ حضرات گرامی قدر، راجوال کے لوگ
तारीख के इस नाजुक मोड़ के ऊपर अगर उस सियासत का साथ देते हैं जिस सियासत से बड़ी बड़ी साम्राज्यी कुव्वतें कपकपाती हैं, तो अल्लाह ताला के फजल करम से ना सिर्फ ये कि दुनिया की सरदारी, दुनिया की इज्जत, दुनिया का वकार अल्लाह तबारक व ताला इनको अता करेगा, बल्कि इसके साथ साथ इंशाअल्लाह जन्नत के बागात भी इनको हासिल हो जाएंगे। और अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी सियासत न अपनी ज़ात के लिए है, न अपनी सरबुलंदी के लिए है, हमारी सियासत अल्लाह की हाकमियत के लिए है और काली कमली वाले के निज़ाम की अमलदारी के लिए है। हज़रात गिरामी कदर, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते मैं उनको अपना तारुफ करवा दिया करता हूँ। ना शायर हूँ मैं, ना अदीब हूँ, ना मुशीर हूँ, ना वजीर हूँ, निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूँ और रब के दर का फ़कीर हूँ। हज़रात गिरामी कदर, और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमारी सियासत ढोल ढमक्के की सियासत नहीं कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने के बाद जब घर आओ तो दिल उदास हो, रूहें बेकरार हो। हमारी सियासत वो सियासत है कि तकबीर के नारों की गूंज में, काली कमली वाले के निज़ाम की सरबुलंदी की सदाओं में जब इंसान घर वापस आता है तो उसकी रूह और उसका दिल इस बात की गवाही देता है कि हमने सीधे रास्ते का इंतखाब किया है। हज़रात गिरामी कदर, एक वक्त था इस इलाके के अंदर मैं तन्हा था, लोग मुझे अजनबी समझते थे, मेरी दावत से नाआशना थे। उनको पता था अल्लामा शहीद का बेटा है, MNA बनने के लिए इस इलाके में आना चाहता है, लेकिन वक्त ने उनको ये बात समझाई कि MNA बहुत छोटी चीज है। हम अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से पूरे मुल्क के लोगों को निज़ाम मुस्तफ़ा की निकाबत की दावत देते हैं, और हम इंशाअल्लाह इस इलाके के लोगों के दिलों में अल्लाह की हशीयत को लिख के छोड़ेंगे और काली कमली वाले की मोहब्बत को उनके सीनों पर तहरीर करके छोड़ेंगे, और इस इलाके के अंदर सरमायादाराना निज़ाम और जागीरदाराना निज़ाम को दफन करके छोड़ेंगे, और इस इलाके से गुलामी की जंजीरों को तोड़ के छोड़ेंगे, और इस इलाके के लोगों को इंशाअल्लाह हकीकी आजादी से रूशनास करके छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, मुल्क पाकिस्तान इस वक्त जिस दौरे पुर आशोक से गुजर रहा है, उसके अंदर आए दिन दीन पे छापे मारे जा रहे हैं। उन दीन के ऊपर छापे का नोटिस लेने के लिए ना मुस्लिम लीग के लोग मैदान में उतरते हैं, ना तहरीक इंसाफ के लोग मैदान में उतरते हैं। उन छापों का नोटिस लेने के लिए अगर कोई मैदान में उतरता है तो आपके ये गुनाहगार भाई और बेटे मैदान में उतरते हैं और सीना ठोंक कर ये बात कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला के फजल करम से जब तक हम जिंदा हैं परचम इस्लाम को उठाते रहेंगे और इस्लाम के दुश्मनों को इंशाअल्लाह इस मुल्क से भगाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, आपको सिर्फ याद दहानी के लिए यह बात बतलाना चाहता हूं, इस मुल्क के अंदर पिछले 2-3 सालों के अंदर जो भी गैर इस्लामी कदम उठाया गया, अल्लाह के फजल करम से हमने भरपूर अंदाज में उसके सामने अपने सीनों को सपर किया। जब इस्लामाबाद के अंदर मंदिर की तामीर की बात हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करवाने वाला आपका ये गुनाहगार बेटा था। जब इस्लामाबाद के अंदर तौहीद मस्जिद को मिस्मार किया गया तो तौहीद मस्जिद को असर नो तामीर करवाने वाला आपका ये गुनाहगार बेटा था। हज़रात गिरामी कदर, करतारपुर के बॉर्डर तक जिस वक्त आपने सिखों के लिए रास्ते को खुलता देखा, लेकिन हकीकत में उसकी आड़ के अंदर कादियान की तरफ एक मुख्तसर रास्ते को दिया गया, तो उस कदम के खिलाफ आवाज को उठाने वाला आपका ये गुनाहगार भाई और बेटा था। जब हाफिज खालिद और कारी अब्दुल कदीर के ऊपर कातलाना हमला किया गया,
اس حلقے کے اندر ان کے مقدمے کی نگرانی کرنے والا آپ کا یہ گناہگار بیٹا تھا، اور قاری خلیل الرحمان کے بیٹے کو جب بد کرداری کا نشانہ بنایا گیا اور پورے علاقے کے اندر اس کو بد کرداری کا نشانہ بنانے والوں کی خاموش حمایت جاری و ساری تھی، تو میدان میں برسر میدان اتر کر قاری خلیل الرحمان کا مقدمہ لڑنے والا آپ کا یہ گناہگار بیٹا تھا۔ آج قاری خلیل الرحمان کو انصاف نہیں ملا، لیکن میں گزشتہ دنوں اپنے ایک بھائی کی شادی پہ کھڑیاں آیا، قاری خلیل الرحمان کو میں نے یقین دلایا انشاءاللہ آج اگر آپ کو لوئر کورٹ سے انصاف نہیں ملا، ہائی کورٹ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جائے گا، اور اگر آپ کو ہائی کورٹ سے انصاف نہ ملا سپریم کورٹ کے دروازوں کو کھٹکھٹایا جائے گا، انشاءاللہ مجرم کو تحتائے دار پہ پہنچایا جائے گا اور اس علاقے سے ظلم کو انشاءاللہ بھگایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، راجوال کے لوگوں کو بھی میں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں، راجوال کے لوگوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ٹیلی فون کال مجھے کرنی ہے، ایک واٹس ایپ میسج مجھے کرنا ہے، اگر کسی نے اس علاقے کے اندر کتاب و سنت سے محبت کرنے والوں کے ساتھ زیادتی کی تو انشاءاللہ اس کا بھرپور طریقے سے محاسبہ کیا جائے گا، اس کا ناکہ بندی کی جائے گی، اس کے ناکے کو بند کیا جائے گا، اس علاقے کے اندر تھانہ کلچر کو انشاءاللہ مٹا کے چھوڑیں گے اور لوگوں کو تھانے اور پرچوں کے ظلموں سے آزاد کروا کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ نے جس طرح اس کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا ہے اور اس کارنر میٹنگ کے لیے کے ذریعے مجھے لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا ہے اور مجھے ان کے ضمیروں کے اوپر دستک دینے کا موقع دیا ہے، حضرات گرامی قدر، اگر آپ سارے حلقے کے اندر اپنے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو جگانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ایک دھکے کی ضرورت ہے، جاگیردارانہ نظام کی بساط الٹ جائے گی اور انشاءاللہ اس علاقے کے اندر نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، میں آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، جہاں پر میں نظریاتی طور پر آپ کے ساتھ ہوں وہاں پر فزیکلی بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے ڈیرے کے لیے کھاڑے موڑ کے اوپر ایک جگہ خریدی تھی، لیکن حلقے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ حلقے سے باہر نکل گئی۔ الحمدللہ میں نے اس جگہ کا سودا کر لیا ہے اور وہ جگہ بک چکی ہے، ان قریب کھڑیاں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بڑے ڈیرے کو قائم کیا جائے گا، وہاں پر آپ کے سارے مسائل کو سنا جائے گا، وہاں پر ہمارے نمائندگان انشاءاللہ 24 گھنٹے آپ کی باتوں کو سننے کے لیے، آپ کے جنازوں کو کندھا دینے کے لیے، آپ کے نکاحوں کو پڑھانے کے لیے، آپ کے بچوں کے کانوں میں اذان دینے کے لیے، آپ کے بچوں کو کتاب و سنت پڑھانے کے لیے اور تھانے کچہری کے ظلم سے نجات دلوانے کے لیے انشاءاللہ اس مرکز کو آپ کے تعاون سے چلایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سال کے آخر سے پہلے اس جگہ کو خرید لیا جائے گا اور وہاں پہ ایک عظیم الشان ڈیرے کا انعقاد کر دیا جائے گا، اور حضرات گرامی قدر اس ڈیرے کے توسط سے میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کا پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام تر توانائیوں کو صرف کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ اور لوگ ہوں گے جو اندھیرے کے اندر دشمنوں کے واروں سے گھبرا جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم دن چڑھے بھی دشمنوں کے سامنے سینہ صبر ہونے کے لیے تیار ہیں اور رات کے اندھیروں کے اندر بھی کسی نادیدہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے علی وجہ البصیرت اس بات کو بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ ہمارا مشن کسی شخصیت کی طرف دعوت دینا نہیں، کسی پارٹی کے منشور کو منوانا نہیں، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا
وہ پیغام لے کے آئے ہیں اور حضرت رسول اللہ کی شریعت کی عملداری کا وہ تصور لے کے آئے ہیں کہ صرف راجوال کی بات نہیں، صرف کھڑیاں کی بات نہیں، صرف ٹھیک موڑ کی بات نہیں، صرف قصور کی بات نہیں، صرف پنجاب کی بات نہیں، بلکہ پورے پاکستان کے مسائل حل اگر ہوں گے تو کالی کملی والے کے قانون سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، چیئرمین قرآن و سنت پاکستان حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، آنکھوں کو بلند کر کے علامہ صاحب کا ساتھ ہے، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو میں اس موقع کے پر یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں، ہمیں حالات کے نشیب و فراز سے اور حالات کے مد و جزر سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، اللہ کے فضل و کرم سے دھاندلی کے باوجود، ووٹوں کی چوری کے باوجود، پچھلے الیکشن کے اندر ہم بغیر کسی دھڑے کے اور بغیر کسی پارٹی کی سپورٹ کے اللہ کے فضل و کرم سے 12,000 کی تعداد کو کراس کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آنے والے ایام کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ نوجوان ہمارے ہمراہ ہوں گے، جو فقط اس علاقے کے در و دیوار کو نہیں ہلائیں گے، اس علاقے میں جاگیردارانہ نظام کی بنیادوں کو نہیں اکھاڑیں گے، بلکہ پورے ملک کے اندر بنچال کو ببا کر دیا جائے گا، پورے ملک کے اندر سے ظلم و بربریت کو دفن کر دیا جائے گا، اور پورے ملک میں عدل و انصاف کے پرچم کو بلند کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، بابا کے انصاف سے انقلاب آئے گا، بابا کے انصاف سے انقلاب آئے گا، بابا صاحب قدم لاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم تو بڑی آزادی کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، آزادی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے پیغام کو سنا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب افغان طالبان کو افغانستان کے اندر دبایا گیا، 20 سال تک ان کو جیلوں کی نظر کیا گیا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی کو ڈالا گیا، ان کے پیروں میں بیڑیوں کو ڈالا گیا، لیکن 20 سال کے بعد وہی جدوجہد دوبارہ منزل مقصود تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ شریعت کی بالادستی کی بات ہے، یہ نظام مصطفیٰ کی عملداری کی بات ہے، کتاب و سنت کی عملداری کی بات ہے، حضرت قائد اعظم کے ویژن کی بات ہے، حضرت علامہ اقبال کی فکر کی بات ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت قریب آ چکا ہے جب اس علاقے کے اندر انقلاب کا سورج طلوع ہو کے رہے گا اور اس ملک کے اندر سے ظلم کا سورج ڈوب کے رہے گا۔ نعرہ تکبیر، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، انتصاب 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 انتصاب۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بھی بتلا دوں، عزتوں کی حفاظت اگر ملے گی، مال کا تحفظ اگر ملے گا، ناموس کا تحفظ اگر ملے گا، بے روزگاری کا خاتمہ اگر ملے گا، ظلم و بربریت کا خاتمہ اگر ملے گا، تھانہ کلچر سے رہائی اگر ملے گی، فقط اور فقط مداد مدینے والے کے قانون سے ملے گی، نظام مصطفیٰ کی عملداری سے ملے گی، اسلام کے ابدی اور آفاقی نظام سے ملے گی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ نفاذ اسلام کے لیے ہمارے ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اور حضرات گرامی قدر، یہ بات بھی بتلا دوں، بغیر گولی چلائے ہوئے، بغیر پتھر مارے ہوئے، بغیر لاٹھی کے، فقط دلیل کی قوت کے ساتھ، علم کی قوت کے ساتھ، استدلال کی قوت کے ساتھ اور ووٹ کی قوت کے ساتھ سرمایہ دارانہ نظام کو انشاءاللہ بلڈوز کر دیا جائے گا، اور اس علاقے کے اندر نظام مصطفیٰ کے سورج کو انشاءاللہ روشن کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، علاقے کے بزرگوں تک، علاقے کے بیٹوں تک، علاقے کے جوانوں تک میرے پیغام کو پہنچائیے، ماؤں اور بہنوں تک میرے پیغام کو پہنچائیے۔ انشاءاللہ میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، جتنے راجوال کی اس مسجد میں نوجوان موجود ہیں، اگر فقط یہی بیدار ہو جائیں تو پورا علاقہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فقط یہی بیدار ہو جائیں تو پورا علاقہ ان کا مقابلہ کرنے کی جرات کر سکتا۔
پورا علاقہ ان کا مقابلہ کرنے کی جرات کر سکتا؟ حضرات گرامی قدر کیا ظلم و بربریت کا مقابلہ کرنے کے لیے، عدل اور انصاف کے پرچم کو اٹھانے کے لیے، نظام مصطفیٰ کا ڈنکا بجانے کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے پرچم کو اٹھانے کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ، اور ووٹ دینے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حور دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ واہ